بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ محترم ناظرین، مسلمان بھائیوں بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سال جو ہے اسلامی سال، اس کے 12 مہینے ہیں اور اس کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اب اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں ہوئی۔ جب آپ کے دور خلافت میں خلافت جو ہے علاقہ مسلمانوں کا بہت پھیل گیا، تقریباً 25 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ آپ کا ملکیت پھیل گئی، تو مختلف خطوط لکھتے ہوئے مختلف علاقوں میں، شام میں، عراق میں خطوط لکھتے ہوئے جب وہاں خطوط پہنچتے تھے تو اس میں بہت دقت پیش آتی تھی کہ آیا یہ کس تاریخ کو مدینہ سے لکھا گیا، اب ہمارے پاس کتنے دنوں کے بعد پہنچا ہے، اس واقعے میں کتنے دن رہ گئے ہیں یا ہو چکا ہے یا کیا۔ تو صحابہ کرام کے توجہ دلانے پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اور جب اس اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تو پھر صحابہ کرام میں مشاورت ہوئی کہ کس مہینے سے کس طرح سے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو جس طرح عیسوی کیلنڈر ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پیدائش پر ہے۔ آپ کے تاریخ پیدائش سے عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، لیکن دین اسلام کی فضیلت یہ ہے، خاصہ یہ ہے کہ ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نہیں، بلکہ اسلام کے ایک عظیم واقع ہجرت سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے مہینے میں ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے بعد جو پہلا چاند نکلا تھا وہ محرم الحرام کا تھا، تو اس لیے یہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہی قرار پایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ لوگوں اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب یہ کس دن سے؟ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، ان کو پیدا کیا ہے، اس دن سے اللہ نے اپنے ہاں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ میرے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ نوٹ کرنے کی بات ہے، اور ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے 12 مہینے ہیں۔ محرم الحرام سے سال شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ جو ہے وہ ذو الحجہ کا ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم الحرام اور رجب، جن کا ذکر جو ہے حدیث رسول میں آتا ہے۔ تو نوٹ کرنے کی بات یہ ایک نقطہ یہ ہے، اسلامی سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے، محرم الحرام، اور اختتام بھی ذو الحجہ حرمت والے مہینے پر۔ اس سے کیا مفہوم نکلا؟ یعنی ہمارا مسلمانوں کا سال جو ہے اس کی شروعات بھی ایسے ہو کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے، اور ہمارا اختتام بھی، سال کا اختتام بھی ایسا ہو جو حرمت والا ہے۔ جس طرح مدینہ منورہ ہے نا، مدینہ منورہ، اب مدینہ کیا ہے؟ حرم ہے، مدینہ میں بھی حدود حرم ہے، لیکن مدینہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ حدود حرم سے باہر نکلتے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہیں، طریق مکہ پہ آتے ہیں، مکہ پر سفر کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو میقات پر پہنچتے ہی آپ عمرہ شروع کر دیتے ہیں، آپ حج شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ پہلے تو حدود حرم میں تھے مدینہ منورہ میں، لیکن جو ہی باہر نکلے نا پھر انسان عمرے میں شروع ہو گیا۔ تو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ گناہوں سے بچتے ہیں، جب باہر نکلے پھر بھی اللہ کی بندگی کے اندر۔ تو یہی بات اسلامی سال میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث رسول میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے الخواتیم، خاتمے پر۔ انسان کا اینڈ کیسا ہوا ہے، خاتمہ کیسے ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے پوری زندگی گناہوں میں گزار دے، لیکن اللہ اگر اس کو توفیق دے وہ آخری زندگی میں توبہ کر لے، پکا سچا مسلمان بن جائے، تو اس کا خاتمہ جو ہے اچھا ہے، جس کے سبب وہ جنتی بنے گا۔ تو محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ لفظ محرم کے معنی کیا ہیں؟ محرم عربی زبان کا لفظ ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، حرمت سے ماخوذ ہے، حرم و یحرم تحریم سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حرمت والا، تقدس والا، مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ۔ محرم منع کیا گیا، ممنوع کیا گیا، روکا گیا، حرام کیا گیا۔ یعنی کیا معنی، مفہوم تو نکلا اس سے
یعنی ایسا مہینہ ہے جو تقدس والا ہے، جس میں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، جس میں ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینوں میں جو کام کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگو ان حرمت والے 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حالانکہ ظلم تو پورا سال ہی حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں کا تقدس زیادہ ہے، ان کی حرمت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے خاص کر کے فرمایا کہ لوگو جس طرح ان مہینوں میں ثواب کرنے کا، نیکی کرنے کا اجر زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے باقی مہینوں کی نسبت، اسی طرح ظلم کرنا، گناہ کرنا، اس کی سزا جو اس پر جو سزا ملتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچے تاکہ ہم گناہوں کی قباحت سے بچ سکیں۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جھوٹ، فسق، فجور، کفر، شرک، بدعات، جتنے بھی گناہ ہیں یہ انسان اپنے پر ظلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اس کی خاص فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ لوگوں افضل ترین روزے جو ہیں رمضان کے بعد، فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اب یہاں پر اس کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ، حالانکہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے پیدا کرتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، شہر اللہ کہا، تو اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کی تعظیم زیادہ ہے۔ جس طرح تمام مساجد جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن جو بیت اللہ، کعبۃ اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اسی طرح جناب سیدنا صالح علیہ السلام جو اپنی قوم کی طرف آئے تھے نا، تو ان کی قوم نے ایک اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں، ہمارے سامنے جو ہے پہاڑ یہ ٹوٹے، اس پہاڑ سے ایک پھٹے اور پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور جو آ کر بچے کو جنم دے۔ تو واقعہ وہ معجزہ ہوا، اور اس کے بارے میں جو لفظ قرآن میں آتا ہے نا، اس کو کہا گیا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، اس کو ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ حالانکہ جتنے بھی اونٹ دنیا میں ہیں وہ اللہ کے پیدا کرے، کسی انسان نے پیدا نہیں کیے، لیکن اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، کیوں؟ بتانے کے لیے کہ معجزہ ہوا نبی کا، تو اس اونٹنی کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا کہ اللہ کا مہینہ، تو اس میں اس مہینے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس مہینے میں جو کرنے والا سب سے افضل ترین کام ہے، سب سے افضل ترین کام وہ ہے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ نوافل روزوں کا اہتمام کرنا۔ جیسے حدیث رسول میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ افضل ترین روزے جو رمضان کے بعد ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور اس محرم کے مہینے کے اندر نا خاص کر 10 محرم الحرام کا روزہ یہ سب سے زیادہ افضل ہے، جس کے بارے میں حدیث رسول میں آتا ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور اس 10 محرم کے روزے کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ میں کسی اور اپنے بیان میں ویڈیو میں کروں گا، تفصیل کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ بیان کرتے ہوئے تمام مسائل کو۔ اب اس محرم الحرام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم، ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ ہم، اور اسی طرح حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح افضل ترین جو روزے ہیں نا رمضان کے بعد محرم میں، تو فرمایا کہ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ لوگوں جو افضل ترین نماز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ ایک نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، جب حدیث میں روزوں کا ذکر آیا نا تو کہا گیا کہ بعد رمضان کے بعد، فرض روزوں کے بعد۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے فرض کا مقام ہوتا ہے، پہلے فرائض کا درجہ ہوتا ہے، نوافل کا درجہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ فرائض کو چھوڑ کے نوافل میں پڑے ہوتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بدعات میں پڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان فرائض پہ عمل نہیں کرتا، فرض نمازیں نہیں پڑھتا، جتنی مرضی لمبی نوافل پڑھ لے، نفلی نمازیں جتنی مرضی لمبی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لے، اللہ کی قسم اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے افضل ترین نماز جو ہوتا ہے وہ فرض، اور فرض کے بعد جو ہے نوافل۔ تو افضل ترین جو نماز ہے
فرض نمازوں کے بعد وہ کون سی ہے؟ وہ صلاۃ اللیل، لوگوں رات کی نماز، تہجد کی نماز. یہ سب سے افضل ترین نماز ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ جب خاموشی، سب لوگ سوئے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص جس میں 4-5 خوبیاں، 4-5 آپ نے صفات بتلائیں، اور اس میں ایک صفت یہ ہے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور انسان نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، عاجزی انکساری کر رہا ہو. اور یہ جو تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری تہائی حصہ، آخری 1/3، 1/3 حصہ جو ہے، یہ سب سے رات کا بہترین حصہ ہے. حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس وقت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں. اللہ اپنے عرش سے نزول فرما کے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ صدا لگاتے ہیں، اللہ مالک پکار لگاتے ہیں، خود پکارتے ہیں کہ میرے بندو کون ہے جو آئے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لے، جو آئے مجھ سے کچھ مانگنا ہے، اولاد مانگو، مجھ سے مال مانگو، کاروبار مانگو، بیماریوں کی شفا مانگو، جو چاہیے میں اللہ دینے کو تیار ہوں، گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں. تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صدا لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کوئی مسلمان آئے، کوئی میرا بندہ آئے جو مجھ سے مانگے. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنی نیند کو چھوڑنا ہی گوارا نہیں کرتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر، دینی مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ مالک ہمیں ان محرم جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کا تقدس، میرے بھائی یہ بہت ضروری ہے. ان مہینوں میں موسیقی، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحاشی، بے حیائی کے کام، برے کام، برائی، تمام کاموں سے بچیں، اور نیک اعمال زیادہ سے فرض نماز میں کوئی کوتاہی نہ کریں، روزوں کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، قرآن مجید تلاوت، جتنے نیک اعمال ہیں ان میں رغبت ہے. اللہ مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.